नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि DGISPR जनरल बाबर इफ्तिखार से जब कैमरों के पीछे मियां नवाज शरीफ के मुतल्लिक दो अहम सवालात किए गए तो उन्होंने क्या हैरानकुन जवाबात दिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मियां नवाज शरीफ ने क्या दो खौफनाक फैसले किए हैं और लंदन से एक ताकतवर मुल्क को क्या हंगामी पैगाम पहुंचाया गया। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी जनरल बाबर इफ्तिखार ने कैमरों के पीछे मियां नवाज शरीफ के मुतल्लिक सवालों का क्या जवाब दिया और उसके बाद मियां नवाज शरीफ ने क्या दो खौफनाक फैसले किए हैं। आपको इस मामले से जुड़े दो इंतहाई अहम वाक़यात और उनकी हैरानकुन तफसीलात बताते हैं ताकि आप खुद तमाम पॉइंट्स को जोड़कर यानी डॉट्स कनेक्ट करके या नुक्तों से नुक्ते मिलाकर इस पूरे मामले को अच्छी तरह और आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले आपको बताएं कि DGISPR की ब्रीफिंग ख़त्म हुई तो उसके बाद उनकी सहाफ़ियों से अलग एक गैर रस्मी मुलाकात भी हुई। इस मुलाकात में सहाफ़ियों ने उनसे कुछ अहम सवालात पूछे। इन सवालात के दो अहम पस मंज़र थे। इनमें एक अहम पस मंज़र मियां नवाज शरीफ की वो दो तकरीरें थीं जिनमें उन्होंने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI जनरल फैज़ हमीद का नाम लेकर बराह रास्त उन पर इल्ज़ामात लगाए थे। इन सवालात का दूसरा पस मंज़र मौलाना फजलुर रहमान के जारहाना बयानात और कोयटा जलसे में होने वाली तकरीरों पर कार्रवाई के मुतल्लिक था। अब जनरल बाबर इफ्तिखार ने इन सवालों पर क्या इंतहाई अहम नौइयत के जवाबात दिए उसकी पूरी तफसील भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको इसी मामले से जुड़े कुछ नए हकायक और ताज़ा तरीन इंकशाफात से आगाह करते हैं। तो आपको आगाह करें कि अय्याज सादिक की गिरफ्तारी के लिए पहला एक्शन शुरू कर दिया गया है। अय्याज सादिक पर मुल्क से गद्दारी का इल्ज़ाम लगाया गया है और कहा गया है कि उन्होंने एक भारतीय एजेंट के तौर पर काम किया। उन पर यह इल्ज़ाम भी लगाया गया है कि उन्होंने पाकिस्तान की सलामती को दांव पर लगाया और उसे नुकसान पहुंचाया। अय्याज सादिक पर यह इल्ज़ाम भी लगाया गया है कि उन्होंने पाक फौज पर झूठे इल्ज़ामात लगाए जो कानून के मुताबिक संगीन जुर्म है। लाहौर के सिविल लाइंस थाने में उनके खिलाफ बाकायदा दरखास्त दे दी गई है। दूसरी जानिब अब सरकारी सतह पर बाज़ाब्ता तौर पर अय्याज सादिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान भी किया गया है, यानी अब यह मामला शहरियों की जानिब से अय्याज सादिक के खिलाफ दरखास्तों तक महदूद नहीं रहा। अब वफाकी वजीर शिबली फराज ने यह ऐलान किया है कि अय्याज सादिक की कही हुई बात माफ़ी से आगे निकल चुकी है। रियासत को कमज़ोर करना एक नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। इसकी सज़ा अय्याज सादिक और उनके हवारियों को ज़रूर मिलेगी और अब कानून लाजमन अपना रास्ता लेगा। और अब बात करते हैं कि DGISPR ने कैमरों के पीछे मियां नवाज शरीफ के मुतल्लिक सवालात के क्या जवाबात दिए और लंदन वाली मीटिंग का मामला क्या है। साथ ही आपको ये भी बताते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान उस अहम मीटिंग में क्यों मौजूद नहीं थे जिसका जिक्र अय्याज सादिक ने किया था। अय्याज सादिक ने जब अभिनंदन के मामले पर टांगें कांपने वाला मुतनाज़ा बयान दिया था तो साथ ये सवाल भी उठाया था कि वज़ीर आज़म इमरान खान इस अहम तरीन मीटिंग में क्यों नहीं आए थे। उन्होंने ये तासुर दिया कि वज़ीर आज़म इमरान खान उस वक्त दबाव की वजह से इस मीटिंग में नहीं आए थे और उन्होंने ये तासुर भी दिया कि शाह महमूद कुरैशी ने पार्लिमानी कमेटी में मुबैना तौर पर जो बात कही कि खुदा के वास्ते अब अभिनंदन को जाने दो वरना भारत रात 9 बजे हमला कर देगा, ये बात भी दरअसल वज़ीर आज़म इमरान खान का पैगाम था, यानी ये तासुर अय्याज सादिक ने दिया। लेकिन हम आपको बताते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान इस मीटिंग में क्यों शरीक नहीं हुए थे।
تو معاملہ یہ ہے کہ ایک تو پاک فضائیہ اس وقت بھارت کے 2 طیارے گرا چکی تھی، دوسری جانب بھارتی فوج نے بوکھلاہٹ میں اپنے ہی ہیلی کاپٹر کو ہٹ کر دیا تھا۔ بھارتی فوج نے یہ ازیوم کیا تھا کہ یہ ایک پاکستانی جنگی طیارہ ہے جو ان کی فوجی انسٹالیشنز کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس ہیلی کاپٹر کو ہٹ کرنے کی وجہ سے اس میں سوار 7 افراد ہلاک ہو گئے تھے اور پورے بھارت میں کھلبلی مچ چکی تھی۔ خود بھارتی میڈیا نے یہ رپورٹ کیا کہ بھارت کے درجنوں شہروں میں مندروں میں گھنٹیاں بجانا شروع کر دی گئی تھیں اور شہریوں کی بڑی تعداد نے مندروں کا رخ کر لیا تھا۔ بھارت کے کئی شہروں میں یہ اطلاع اور یہ افواہ پھیل گئی تھی کہ پاکستان کے جنگی طیاروں نے بھارت کے کئی شہروں پر میزائل برسا دیے ہیں، اور خاص طور پر جب ابھی نندن کی گرفتاری کے کلپ سامنے آئے جن میں دیکھا جا سکتا تھا کہ ایک پاکستانی ہجوم اس کی پٹائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کے بعد پاکستانی فوجیوں نے اسے چھڑا کر اپنی تحویل میں لیا، تو پورے بھارت میں ایک شاک ویو گئی، یعنی پورا بھارت ایک ناقابل یقین صدمے میں تھا۔ عام شہری تو ایک طرف، بڑے بڑے بھارتی صحافی ٹویٹر پر بہت کنفیوز اور شاکڈ نظر آئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ صرف ایک دن پہلے انہیں بتایا گیا تھا کہ بھارتی فضائیہ نے بالا کوٹ میں ایک بڑا کامیاب آپریشن کر کے سینکڑوں پاکستانی دہشت گردوں کا صفایا کر دیا اور پاک فضائیہ کوئی بھی مزاحمت نہ کر سکی، لیکن اس کے اگلے دن ہی سب کچھ الٹ ہو گیا۔ اب نریندر مودی کے لیے شرمندگی اور دباؤ کی اس صورتحال میں یہ اطلاعات آنا شروع ہو گئی تھیں کہ بھارت کسی بھی لمحے پاکستان پر ایک بڑا حملہ کر سکتا ہے، اور اس نے اس حملے کے لیے امریکہ کو بھی اعتماد میں لے لیا ہے۔ دوسری جانب اس حملے کی صورت میں پاکستان اپنے ایٹمی آپشنز پر بھی غور کر سکتا تھا، اور اسی معاملے پر نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول اتھارٹی کا اجلاس بھی طلب کیا گیا تھا۔ اب اس صورتحال میں وزیر اعظم عمران خان کو 27 فروری کے دن 5 ملکوں کے سربراہان کی کال آئی، اور وہ خود بھی کئی ملکوں کے سربراہان کو کالز کرتے رہے، اور جو جنگ کی صورتحال ہوتی ہے اس میں اس قسم کی سفارتکاری بہت اہم ہوتی ہے اور بہت ضروری ہوتی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی اس دن محمد بن زائد ترک صدر اور ملیشین وزیر اعظم سے بھی بات ہوئی۔ اس کے علاوہ ان کے امریکی اور برطانوی حکام سے بھی مسلسل رابطے ہوتے رہے، اور بطور صحافی ہمارے پاس ان تمام رابطوں کی خبریں بھی مسلسل آتی رہیں۔ اب یہ مصروفیت تھی جس کے تناظر میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان نہیں بلکہ حکومت کی مرکزی نمائندگی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کریں گے۔ اور اب بات کرتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کیمروں کے پیچھے میاں نواز شریف کے بارے میں سوالات پر کیا جوابات دیے، اور پھر آپ کو لندن میٹنگ اور نواز شریف کے معاملے سے بھی آگاہ کریں گے۔ تو پہلے آپ کو بتائیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی بریفنگ ختم ہونے کے بعد ان کا صحافیوں سے ایک غیر رسمی قسم کا انٹریکشن، یعنی ایک غیر رسمی کی بات چیت ہمیشہ ہوتی ہے۔ اس دوران کچھ صحافیوں نے ان سے بہت ہی پرووکنگ قسم کے سوالات بھی کیے، یعنی اس قسم کے سوالات کیے کہ میاں نواز شریف فوج مخالف بیانات دے رہے ہیں تو فوج اس پر کوئی کارروائی کیوں نہیں کر رہی۔ اس کے علاوہ ڈی جی آئی ایس پی آر سے یہ سوال بھی کیا گیا کہ کوئٹہ جلسے کی تقریروں کے بعد بھی کوئی گرفتاریاں کیوں نہیں کی گئیں۔ اب ان تمام سوالات پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے 2 جوابات دیے۔ ان کا ایک جواب تو یہ تھا کہ اگر کوئی فوجی قیادت پر تنقید کر رہا ہے یا اگر کوئی ملکی سلامتی کے معاملے پر بات کر رہا ہے تو اس صورتحال میں کوئی بھی حکومت ہو، یہ اسی کا کام ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کے معاملات کا جواب دے۔ فوج ہمیشہ اپنے پیشہ ورانہ امور پر توجہ مرکوز رکھتی ہے۔ انہوں نے براہ راست میاں نواز شریف کے بارے میں کوئی بھی بات کرنے سے گریز کیا۔ اس کے علاوہ بیانیے کی جنگ اور ہائیبرڈ وار کے متعلق سوال پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ پوری دنیا کو معلوم ہے کہ وہ جنگ جو کسی ملک کے اندر ملک کے خلاف ہائیبرڈ جنگ کے طور پر شروع کی جائے، وہ جنگ ہمیشہ ملک کے لیے دیگر جنگوں سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ دوسری جانب ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد
میاں نواز شریف نے حسن نواز کے دفتر میں ایک اہم میٹنگ کی۔ اس میٹنگ کا ایجنڈا یہ تھا کہ اگر ایاز صادق کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی ہے تو کیا حکمت عملی اپنائی جائے گی۔ لندن میں موجود صحافیوں کے مطابق حسین نواز نے اپنے بااثر قریبی لوگوں کے ذریعے ایک طاقتور اسلامی ملک کو بھی کچھ پیغامات بھجوائے ہیں۔ لندن میں موجود صحافی عرفان ہاشمی کے مطابق اس سے پہلے حسین نواز کی انہی لوگوں سے حسن نواز کے دفتر میں ملاقات بھی ہوئی تھی اور حسن نواز شریف خاندان کا ایک پیغام لے کر سعودی عرب بھی گئے تھے۔ لندن کے صحافتی ذرائع کے مطابق میاں نواز شریف نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر ایاز صادق کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی تو اس کی سخت مزاحمت کی جائے گی اور کسی تیسرے فریق سے کہہ کر یہ معاملہ انٹرنیشنل فورمز پر بھی اچھالا جائے گا۔